کوٹ کمالیہ تو ہوا فتح، لیکن جس وقت سکندر یہاں مصروف عمل تھا تو اس دوران اس کا ایک جرنیل چند دستے لے کر آگے ایک اور قلعے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ گو اس شہر کا نام تاریخ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ شاید حملہ ساہیوال کے آس پاس کسی آبادی پر تھا۔ شہر کو یونانیوں نے ویران پایا۔ وہاں چند جاسوسوں نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ شہر کے ایک آدھ ہی دن پہلے فرار ہوئے ہیں اور دریائے ایراوتی کی طرف دلدلی علاقے میں جا چکے ہیں۔ چنانچہ صبح سویرے نکل کر سکندر نے رخ کیا دریائے راوی کے کنارے دلدلوں کی طرف۔ ایک دلچسپ جغرافیائی حقیقت یہ ہے کہ سکندر کے زمانے میں، یعنی آج سے 2400 سال پہلے، دریائے راوی چناب کے ساتھ آج کی طرح سرائے سدھو کے مقام پر نہیں ملتا تھا، بلکہ یہ ملاب یہاں سے بہت کلومیٹر نیچے، یعنی ملتان سے بھی کوئی 12-15 کلومیٹر جنوب کی طرف ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ سکندر کے زمانے کا راوی جو تھا وہ کوٹ کمالیہ سے 10-12 کلومیٹر مشرق میں نہیں تھا، بلکہ کوئی 40-45 کلومیٹر دور تھا۔ تو سکندر نے ادھر کا ہی رخ کیا اور ایک بار پھر اس نے دن رات متواتر سفر کر کے راوی کے کنارے پر وہ پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جو کمالیہ سے بھاگے ہوئے لوگ تھے وہ زیادہ تر اس پار آ چکے ہوئے تھے، اور جو چند غریب اس طرف رہ گئے تھے وہ سکندر کی فوج کے ہاتھ چڑھے اور وہ سب کے سب جان سے گئے۔ آریان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کنارے پر راوی کے ایک اور قلعہ تھا جہاں پر ادھر محفوظ طریقے سے پہنچ جانے والوں نے قلعہ بند ہو گئے۔ تو سکندر نے اپنے ایک جرنیل کو ادھر فوج کے ساتھ بھیجا اور یہ قلعہ بھی فتح ہوا۔ اگر آج ہم اس قلعے کی تلاش میں جائیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے کھنڈرات بھی پنجاب کی زرعی سرگرمیوں کی وجہ سے اب ختم ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پھر سکندر کو خبر آئی کہ جو باقی ماندہ مالی تھے جو کمالیے سے بھاگ کے آئے تھے، تو انہوں نے آگے جا کر ایک براہمنوں کے شہر میں پناہ لے لی ہے۔ تو وہ شہر کون سا تھا وہ دیکھنے آگے چلتے ہیں۔ ماہرین کی رائے میں یہ تھا شہر تو لمبا۔ آج بھی شہر کی آبادی سے ذرا باہر ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ آریان نے لکھا کہ سکندر نے ادھر پہنچتے ہی پیدل دستوں کے ذریعے محاصرہ قائم کیا، پھر قلعے کی اونچی دیواروں میں شگاف ڈالنے کے لیے وہ اپنی سرنگیں لگانے والی فوج استعمال میں لایا۔
جب دفاعی فوج نے دیکھا کہ قلعے کی دیواریں گرنے کو ہیں تو وہ پسپا ہو کر اندرونی قلعے میں آ گئے. گو یہاں بھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، لیکن تلمبے کے کھنڈر سے ملنے والی سل نما اینٹیں وہی ہیں جو ہمارے یہاں آج سے 2500-3000 ہزار سال پہلے استعمال میں تھی. چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہی وہ قلعہ تھا جہاں مالیوں کا یونانیوں کے خلاف پہلا معرکہ ہوا. یہاں اندرونی قلعے پر یونانیوں کا پہلا حملہ تو مالیوں نے پسپا کر دیا، لیکن یونانی سرنگیں لگانے والے نیچے برابر اپنے عمل میں سرگرم رہے اور جلد ہی قلعے کی ایک فصیل زمین پر گر گئی. سب سے آگے سکندر بڑھ کر قلعے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے اس کی فوج. یہاں اندر بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی. آریان لکھتا ہے کہ تلمبے کے مالیوں نے اتنی دلیری کے ساتھ جنگ لڑی کہ ان میں سے زیادہ تر اپنے دیش کی خاطر قربان ہو گئے. چند ہی ہوں گے ایسے جو کہ قید ہوئے، اور جو باقی تھوڑے سے رہ گئے انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں گھس کر اپنے بیوی بچوں سمیت آپ کو آگ لگا لی اور موت کے گھاٹ اتر گئے. یہ طریقہ یہاں کے راجپوتوں کا ایک عام طریقہ تھا کہ جنگ میں اگر ہار گئے تو دشمن کے ہاتھ آنے سے بچنے کے لیے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ختم کر لیا کرتے تھے. تلمبا کا یہ ویران اور برباد قلعہ سکندر کے تقریباً 2000 سال بعد تک استعمال میں رہا. یہاں سن 1398 میں اکتوبر کے مہینے میں تیمور لنگ بھی ایک عذاب بن کر نازل ہوا. اس کی اپنی تصنیف ظفر نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ یہاں پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو شہر کے سید اس کے پاس رحم کی درخواست لے کر حاضر ہوئے. بتاتا چلوں کہ ظفر نامہ سے صاف واضح ہے کہ تیمور ایک بے رحم جلاد تھا، چنانچہ اس نے رحم کے لیے شرط 2 لاکھ روپے فدیہ رکھی. ابھی شہر کے لوگ یہ رقم اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ پیچھے سے تیموری فوج کی کمک پہنچ گئی اور پھر شہر میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ چل پڑا. تیمور لکھتا ہے کہ جب اس کو خبر ہوئی تو اس نے یہ لوٹ مار رکوا دی، اور ساتھ ہی اس نے یہ کیا کہ جس مالیت کے اجناس اور دوسرا مال اسباب لوٹا گیا تھا وہ اس نے فدیہ کی 2 لاکھ رقم سے منفی کر دیا. عجیب کماندار تھا کہ اس کی فوج اس کے قابو میں نہیں تھی اور خود بخود لوٹ مار میں لگی ہوئی تھی. بہرحال یہاں سے فارغ ہو کے تیمور اپنی فوج سمیت باہر نکلا اور جنگلوں میں پہنچا جہاں کے اس شہر کے لوگ جا کر اس کے خوف کے مارے چھپ گئے ہوئے تھے. وہاں اس نے ایک بڑا قتل عام کیا اور تقریباً سارے ہی مردوں کو مروا دیا اور عورتوں اور بچوں کو غلامی میں لے لیا. بتاتا چلوں کہ یہ سب لوگ تلمبے کے مسلمان تھے. یہ تو ہوا قصہ ظالم تیمور لنگ کا. ہم ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے گزرنے والے سکندر کا. یہاں تلمبے کو فتح کر کے سکندر آگے بڑھا کہ اس کو خبر ملی کہ مالیوں کی ایک بڑی فوج اپنے سب سے بڑے شہر میں اکٹھی ہو رہی ہے. یہ شہر تلمبے سے کوئی 90 کلومیٹر جنوب مغرب کو تھا. ہمارا مستند رہنما آریان اس شہر کا نام ہمیں نہیں بتاتا، لیکن دوسری تواریخ سے ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ مالیوں کی وجہ سے اس شہر کا نام مالیہ ستھانہ پورا یعنی مالیوں کے رہنے کی جگہ تھا. یہی نام کثرت استعمال کی وجہ سے ملستان اور بالآخر ملتان ہوا. ملتان بھی سندھو کی دھرتی کے باقی بڑے شہروں کی طرح قلعہ بند تھا. یہاں بھی قلعے کی دوہری دیواریں تھیں
یعنی ایک بیرونی دیوار جس کے اندر شہری آبادی تھی، اور پھر اس کے عین بیچ میں ایک اندرونی قلعہ جہاں محافظ آخری مارکا لڑتے تھے۔ گمان یہ ہے کہ سکندر کے زمانے کا اندرونی قلعہ اس اونچے ڈھیر پر تھا کہ جس پر اس کے بعد ملتان کا مشہور زمانہ سورج مندر بنا۔ یہ وہی سورج مندر ہے جس کے بارے میں ہم محمد بن قاسم کی تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ پھر اور وقت گزر جانے کے بعد اسی ڈھیر پر بہاؤالدین زکریا کا مزار بنا، اور ان کے بعد ان کے پوتے شاہ رکن عالم کا بھی۔ ملتان کے قلعے کے باہر پہنچ کر سکندر نے اپنے دستور کے مطابق محاصرہ قائم کیا، اور جب اگلے دن اس نے حملہ کیا تو مالیوں نے ایک عجیب حکمت عملی کے تحت بیرونی فصیل کو چھوڑ دیا اور اندرونی فصیل پر آ کر دفاعی مورچے سنبھال لیے۔ یونانی جو باہر سے یہ سمجھ رہے تھے کہ قلعہ فتح ہو گیا کیونکہ خالی تھی باہر کی فصیل، تو انہوں نے جب ایک بڑے جتن کے بعد وہ دروازے توڑے اور اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ابھی تو ایک فصیل اور ہے اور اصل کام باقی پڑا ہے۔ سکندر نے سرنگیں لگانے والے سپاہیوں کو اندرونی قلعے کی دیوار کے نیچے کام پر لگوایا، اور ساتھ ہی سیڑھیاں دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑی کروا دی کہ جیسے ہی موقع لگے اس کی فوج سیڑھیوں پر چڑھ کر فصیل کے اوپر سے اندر داخل ہو جائے۔ کام کی رفتار سکندر کو کچھ پسند نہیں آ رہی تھی۔ ایک موقع پر اس نے بے صبری سے ایک سیڑھی بردار سپاہی سے سیڑھی چھینی، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اوپر چڑھنے لگا۔ آریان لکھتا ہے کہ اس کے ساتھ تھے اس کے دو باڈی گارڈ پیوکیسٹس اور لیناٹس۔ ان میں سے پیوکیسٹس کے ہاتھ میں وہ مقدس ڈھال تھی جو کہ سکندر کو 9 سال پہلے ترکی میں ٹروئے کے کھنڈرات سے ملی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈھال دیوتا ایکلیز کی تھی جو کہ اس نے سکندر سے کوئی 900 سال پہلے ٹروئے کی جنگ میں استعمال کی تھی، اور تب سے ہی وہاں کھنڈرات میں وہ رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اوپر پہنچ کر سکندر نے 2-4 دفاعی سپاہیوں کو ڈھال سے پیچھے گرایا، باقی کچھ کے ساتھ تلوار بازی کی اور اچک کر دیوار کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ عمل نہایت بے وقوفی کا تھا کیونکہ وہ قلعے کے دفاعی فوجیوں کو ہر طرف سے نظر آ رہا تھا اور کوئی بھی اس پر تیر داغ سکتا تھا۔ اس کے اپنے سپاہیوں نے جو نیچے سے دیکھا تو وہ اس کی خیر و عافیت کے لیے پریشان ہو گئے اور فصیل پر چڑھنے کے لیے ایک بھگدڑ مچ گئی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ سیڑھیاں لگا کر ایک ساتھ جو بے شمار فوجی اوپر چڑھے تو کئی سیڑھیاں ٹوٹ گئیں۔ ادھر سکندر نے دوسری غلطی یہ کی کہ پھلان کر قلعے کے اندر اتر آیا اور دیوار کی طرف پیچھ کر کے مالیوں کے ساتھ تلوار بازی کرنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 محافظ تھے جن میں سے ایک تو فوراً ہی مارا گیا، ساتھ ہی ساتھ سکندر کے بھی ایک تیر لگا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تیر اس کی چمڑے کی زرہ پھاڑ کر پسلیوں کے بیچ سے پھیپھڑے تک پہنچ گیا۔ سکندر کا ایک جرنیل ٹولمی لکھتا ہے کہ اس زخم سے جو خون نکل رہا تھا اس کے اندر ہوا کے بلبلے شامل تھے، یعنی کہ پھیپھڑوں میں سوراخ ہو چکا تھا۔ جب تک تو خون گرم رہا سکندر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کے لڑتا رہا، لیکن پھر ایک خون کی الٹی کی اور ڈھہ گیا۔ پیوکیسٹس نے وہ مقدس ڈھال اس کے جسم پر ڈال دی اور لیناٹس کے ساتھ مل کر ملتانیوں کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ وہاں نیچے جب یونانی فوج نے دیکھا کہ سکندر نظر سے اوجھل ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے قلعے کے اندر داخل ہونے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی۔ کچھ نے نوکدار بلیاں قلعے کی دیوار میں ٹھونک کر اوپر چڑھنے کے لیے استعمال کی، باقی اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر چڑھ چڑھ کر آگے بڑھے، اور جب یہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سکندر زمین پر پڑا ہے خون میں لت پت، تو ایک بہت ہی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس اثناء میں بیرونی فصیل کے باہر والے یونانیوں نے قلعے کا صدر دروازہ توڑ ڈالا اور قلعے میں یلغار کر دی، اور ادھر اندر آ کر انہوں نے سکندر کی حالت جو دیکھی تو سپاہی انہوں نے کسی عورت اور بچے تک کو بھی نہ چھوڑا۔ یہاں ملتان کے قلعے میں یونانیوں نے انتقاماً ایک بہت بڑا قتل عام کیا۔
جنگ کی شدت کی وجہ سے کچھ دیر تو سکندر کو یہاں قلعے کے اندر ہی باحفاظت رکھا گیا، لیکن اس دوران جو باہر افواہیں پہنچی تو ان کے مطابق سکندر زخموں کی وجہ سے مارا جا چکا تھا۔ یونانی فوج کو جو سب سے بڑی فکر تھی وہ یہ کہ سکندر کی موت کے بعد ان کا نیا کماندار ہوگا کون، اور آیا وہ اس قدر کامیاب اور مؤثر ہو سکے گا یا نہیں۔ دوسری فکر انہیں یہ بھی تھی کہ وہ یہاں سندھو کی دھرتی سے، جہاں کہ ان کے ارد گرد جنگجو قوموں کا ایک گھیرا تھا، اپنی جانیں بچا کر باعزت اپنے بیس تک کیسے پہنچیں گے۔ اور پھر یہ فکر بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سکندر کی موت کی خبر سنتے ہی مقامی لوگ زوردار اور زیادہ منظم حملے کرنے شروع کر دیں۔ آخر ملتان کے قتل عام کے رک جانے کے بعد خبر آئی کہ نہیں، سکندر ابھی زندہ ہے، لیکن افواہوں کی کمی تو پھر بھی نہیں تھی۔ چنانچہ سکندر نے یہ کیا کہ اس نے ایک کشتی میں اپنی فوج کے آگے سے گزرنے کا پروگرام بنایا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں دریاؤں کا جغرافیہ آج کی نسبت خاصا فرق تھا اور راوی ملتان کے نزدیک بہتا تھا۔ چنانچہ سکندر نے اسی ادموئی حالت میں کشتی میں پلنگ پر لیٹ کر دریا کے ساتھ نیچے اپنے کیمپ کی طرف سفر کیا، جو کیمپ اس کا ملتان سے کوئی 10-12 کلومیٹر جنوب کو چناب اور دریائے راوی کے سنگم پر تھا۔ جہاں آج ملتان سے ذرا باہر زرخیز کھیت ہیں، وہاں کبھی راوی بہتا تھا، اور یہیں کنارے پر فوجیوں کو دیکھ کر سکندر نے ہاتھ ہلا کر ان کو اپنی خیریت کی خبر دی۔ تب یونانیوں کو یقین ہوا کہ وہ واقعی زندہ ہے، اور دریا کا کنارہ ان کی خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جب اس کی کشتی کیمپ پر کنارے آ کر لگی تو سکندر کے لیے اسٹریچر لایا گیا، لیکن اس نے اپنا گھوڑا طلب کیا اور بڑی کوشش کے بعد اس پر سوار ہو گیا۔ بہرحال سکندر کو یہاں اپنی صحت یابی کے لیے ملتان میں کوئی 3 ہفتے کے لیے رکنا پڑا۔ اس دوران مالیوں کے جو بڑے بڑے سردار شکست کے بعد جنگلوں میں جا کر روپوش ہو گئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اس لیے نہیں آپ کے پاس آئے تھے کہ ہمیں اپنی خود مختاری بہت عزیز ہے، اور یہ خود مختاری ہمیں دیوتا ڈایونیسس کے زمانے سے میسر تھی، لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ آپ بھی دیوتاؤں کی اولاد ہیں تو ہم نے آپ سے صلح کرنے کی سوچی۔ سکندر دیوتاؤں کی اولاد تو نہیں تھا، لیکن کچھ خود اس نے اور کچھ اس کی ماں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی، جو کہ اس کی فوج کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ سکندر نے یہاں سے چلنے سے پہلے یہ جو بڑے مالی سردار تھے ان میں سے 1000 کو اپنے ساتھ یرغمال کے طور پہ لیا، جو کہ اس کے ساتھ جب تک کہ وہ سندھو کی دھرتی میں رہے۔ ملتان کی فتح کے بعد سکندر نے کچھ فوج تو پیدل آگے روانہ کی اور باقی کو اپنے ساتھ کشتیوں پر لے کر آگے بڑھا۔ آریان لکھتا ہے کہ جہاں اس زمانے میں چناب اور سندھو کا ملاپ ہوتا تھا، وہاں پہنچ کر اس نے اپنے جرنیل فلپ کو حکم دیا کہ وہ ایک نیا شہر آباد کرے، لیکن آریان ہمیں اس شہر کا نام نہیں بتاتا۔ البتہ مختلف تواریخ سے ہمیں ایک شہر اسکندہ یا اسکلندرا کا پتہ چلتا ہے۔ ایک عربی تصنیف میں اسکلندہ اسا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چونکہ عربی میں چے کا حرف نہیں تھا تو اچا یعنی اونچا بگڑ کر عربی میں اسا بن گیا، اور وہ شہر جو کہ عربی میں اسکلندہ اسا کہلایا وہ دراصل میں اسکلندہ اچا یا آج کا اچ تھا۔ جہاں تک تعلق لفظ اسکلندہ کا ہے تو اس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ الیگزانڈریا یا سکندریہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اگر آپ اچ کے گردا گرد چکر لگا کر دیکھیں تو واقعی شہر ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آبادی کا کسی اونچے ٹیلے پر ہونا اس کی قدامت کی علامت ہے، تو اچ بھی یقیناً ایک پرانی آبادی لگتا ہے۔ تاریخ میں اس شہر اچ کا ذکر بے شمار مرتبہ آتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ یہ شہر بری طرح تباہ ہوا، یعنی ایک دفعہ سن 1221 میں سلطان جلال الدین خوارزم کے ہاتھ جب وہ چنگیزیوں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، دوسری مرتبہ سن 1524 میں جب سندھ کے ارغون حاکم نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
لیکن اس تباہی کے باوجود بھی اچ ایک لمبے عرصے کے لیے سلطنت سندھ کا دوسرا یا نیم البدل دارالخلافہ رہا۔ اس کے علاوہ اچ کے معروف مزار اور خانقاہیں اس زمانے کی یاد ہیں جب 13ویں اور 14ویں صدی میں اچ کو مذہب اسلام کی نامور ہستیوں نے اپنا گھر بنایا۔ تب اس شہر کے درجنوں دستگاہوں میں انہوں نے تعلیم دی اور جب ان کا وقت آیا تو ادھر ہی دفن ہوئے۔ لیکن نہ آج اور نہ ہی سکندر کے زمانے میں دریائے چناب اور سندھو کا ملاپ یہاں اچ کے نزدیک ہوتا تھا۔ چنانچہ جہاں بہت سے تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ اچ سکندر کا آباد کردہ شہر ہے، تو وہاں بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ شہر تو دریاؤں کے ملاپ پر آباد ہوا تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آریان نے شاید غلطی کر دی جب اس نے یہ لکھا کہ سکندر نے دریاؤں کے ملاپ کے اوپر شہر کے آبادی کا حکم دیا۔ اگر تو اس نے ایسی غلطی کی تو پھر تو ممکن ہے کہ شاید اچ ہی وہ شہر ہو جو سکندر نے آباد کیا، لیکن اگر اس نے یہ غلطی نہیں کی اور واقعی وہ سکندر کا شہر دریائے چناب اور سندھو کے ملاپ پر آباد ہوا تھا تو وہ ہمیں یہاں نہیں ملے گا، بلکہ اس کی کھوج ہمیں یہاں سے بہت سے میل نیچے جنوب کی طرف جا کر کرنی ہوگی، اس جگہ جہاں سکندر کے زمانے میں دریائے چناب اور سندھو آپس میں ملتے تھے۔